اسلام اور ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر چیز جوڑا جوڑا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے یہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی اہمیت۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ تم جنگلوں اور گھروں میں جا کر رہنا شروع کر دو، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ النساء آیت نمبر 3۔ پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، دو ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ پس اگر تم یہ ڈر ہو، پس تمہیں یہ اگر ڈر ہو کہ تم ان میں سے عدل نہیں کر سکو گے، یعنی انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی سنتیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنّۃ المرسلین یعنی انبیاء کی سنتیں ہیں۔ پہلا، الحیا، حیاداری یعنی تمام انبیاء باحیا ہوا کرتے تھے۔ دوسرا، والتعطر یعنی تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسرا، والسواک یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ چوتھا، والنکاح یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ یہ بات اظہر منا شمس ہے کہ سب انبیاء عالم اسلام دین کی دعوت کے مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ اسٹیبلش کر دیا گیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ نکاح آدھا ایمان ہے۔ انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا۔ فرمایا، النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک کنوارا آدمی
خواہ کتنے ہی نیک عمال کرے اور کتنے ہی عبادت کرے، اس کا ایمان آدھا ہے۔ جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق و فرائض کو ادا نہ کرے تب تک اس تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہے کہ عمر کے حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ 5 وصیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ پہلا کام تھا عجلوا بالصلوات قبل الفوت، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو۔ دوسرا عجلوا بالتوبات قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ تیسرا جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن اور دفن کرنے میں جلدی کرو۔ چوتھا تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ پانچواں جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ گھروں میں بچیاں 10 15 سال سے جوان ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ بھر نہیں کرنا۔ یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ وآخری دعا الحمدللہ رب العالمین۔